السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا وقت طے ہے اور اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فرشتہ انسان کی روح نکالنے پر مقرر ہے، اور وہ جب وقت انسان کا آئے گا تو وہ فرشتہ اس کی روح نکال کر لے جائے گا۔ اس کے اوپر رونے والوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہنسنے والوں سے کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ آئے گا اور اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ اس فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں۔ ہم لوگ اسرائیل علیہ السلام کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بارے میں ایک بات عجیب و غریب بتائی، اور وہ بات یہ بتائی کہ مجھے ساری زندگی ہو گئی لوگوں کی روح نکالتے نکالتے، مجھے کسی کی روح نکالنے پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوا، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے، میرا تو اپوائنٹمنٹ ہی اسی لیے ہوا ہے کہ میں لوگوں کی روح نکالوں اور ان کو لے کر اچھی روح کو اچھی جگہ اور بری روح کو بری جگہ پہنچا دوں۔ الغرض کہنے لگے پھر بھی دو موقع ایسے آئے زندگی میں جن موقعوں پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا روح نکالنے پر۔ وہ دو موقع کون سے تھے؟ وہ دو موقع بڑے عجیب تھے۔ کہنے لگے ایک تو موقع وہ تھا کہ جب ایک کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور وہاں ایک عورت تھی، اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ کشتی ٹوٹی اور ڈوبنے لگی۔ وہ بچہ ایک بہت ہی بڑے تختے پر کسی طرح سے آ گیا، یا اس کی ماں نے اس کو وہاں رکھ دیا، اور اس کی ماں ڈوبنے لگی یا اس کی ماں موت کے قریب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی آیا کہ اس کی روح نکال لو۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ چاہتا تو اسے بچا لیتا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، اور یہ دودھ پیتا بچہ اب جب اس کی ماں نہیں رہے گی تو اس کے اوپر کیا بیتے گی اور اس کا کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے اس کی روح نکال لی اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جس پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا جس نے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی ایک تو یہ منظر پورا ہوا، اور دوسرا زندگی کا انہوں نے جو واقعہ بتایا کہ مجھے کب بہت زیادہ افسوس ہوا روح نکالنے پر، تو وہ کہنے لگے مجھے شداد کی روح نکالنے پر بڑا افسوس ہوا۔ شداد وہ انسان تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنے لیے جنت بنائی ہے، اور واقعی جنت کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جنت کیسی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں اتنا ہی فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو، نہ تمہارے وہم و گمان میں بھی اس کا کوئی شائبہ آ سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جنت اس نے دنیا میں اپنے اعتبار سے بنائی تھی۔ الغرض جب وہ جنت تیار ہو گئی، وہ محل تیار ہو گیا اور ساری چیزیں تیار ہو کر ٹچ اینڈ ٹاپ ہو گئیں گویا کہ، تو شداد نے ارادہ کیا کہ اب میں اس جنت کے اندر جاؤں گا۔ اللہ کا حکم ہوا اسرائیل یہ ایک قدم بھی اس گھر کے اندر نہ رکھنے پائے۔ غالباً اسرائیلی روایات ہے کہ ایک قدم بھی اس کے اندر نہ رکھنے پائے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ اتنی محنت سے اس نے یہ پورا گھر تیار کیا، یہ محل تیار کیا، یہ تمام چیزیں تیار کی، ایک موقع دے دیا جاتا تو حرج کیا تھا؟ ایک موقع مل جاتا اندر جانے کا تو اس میں حرج کیا تھا؟ چلا جاتا اندر، کیا حرج تھا؟ دیکھ لیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ اندر پیر رکھنے نہ پائے اس سے پہلے اس کی روح نکال لو۔ چنانچہ جب اس کا پیر رکھا جانے لگا تو اس کی روح نکال لی گئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس کی روح نکالنے پر افسوس ہوا، تجھے میں عجیب و غریب بات بتاؤں؟ کہا بتائیے اللہ۔ کہا تجھے یاد ہے تو نے ایک مرتبہ روح نکالی تھی، اور تو نے ابھی خود بیان کیا کہ مجھے ایک مرتبہ بہت افسوس ہوا تھا اس عورت کی روح نکالنے پر، جس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ عورت ڈوب رہی تھی اور وہ بچہ ایک تختے پر تھا، تجھے بڑا افسوس ہوا تھا نا اس عورت کی روح نکالنے پر؟ کہا اللہ ہاں واقعی مجھے بہت افسوس ہوا تھا، میں نے اسے بیان بھی کیا۔ تو پھر تجھے میں حیرت ناک بات بتاؤں، یہ بچہ وہی بچہ تھا جو اس تختے پر بچا تھا، اس کو میں نے زندگی دی، اس کو میں نے بچایا، اس کو میں نے بڑا کیا، طاقتور بنایا، بادشاہت دی، وزارت دی، سب کچھ دیا، لیکن تجھے معلوم ہے اس سب کے باوجود وہ میرا باغی بن گیا۔ اس سب کے باوجود اس نے میرے سامنے سجدہ نہ کیا، مجھے نہ مانا، میرا انکار کیا، دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اور بنا بھی ڈالی اپنے اعتبار سے۔ کیا اس کی بغاوت پسند کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اللہ یہ وہی بچہ ہے؟ کہا ہاں یہی بچہ ہے۔
تو بہرحال یہ دو موقع تھے جن پر اسرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح نکالنے پر اور قبض کرنے پر افسوس ہوا، اور حیرت ناک بات یہی ہے کہ یہ وہی بچہ تھا جو بہت چھوٹا سا تھا، جس کو اللہ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور پھر بھی وہ باغی ہو گیا تھا۔ تو اللہ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ اپنے فیصلے کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، کب کیا فیصلے کرنے ہوں، کس کے بارے میں کتنی چیزیں روا رکھنی ہوں، کس کے لیے کتنی چیزیں درست رکھنی ہوں، کس کو کب اٹھا لینا ہے اور کس کو کب مار دینا ہے۔ اللہ اپنی حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کو سنیں گے تو ایمان میں تازگی بھی پیدا ہوگی اور حرارت بھی پیدا ہوگی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ میرا دوسرا چینل سید سعدی آفیشیل کے نام سے ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارا ٹیم کا ایک اور چینل ہے عادل وائس کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس پہ اچھی کہانیاں اور بہت ہی خوفناک کہانیاں اور اچھی کہانیاں یہ پیش کی جاتی ہیں، دینی اعتبار سے عام طور پہ معتبر و مستند ہوتی ہیں۔ میرا فیس بک پیج ہے مولانا سید سعدی قاسمی کے نام سے، اسے لائک کریں۔ اسی طرح صبح کا پیغام ہمارا آتا ہے، اس کو لائک کریں، فالو کریں، سنیں، تو یہ انشاءاللہ دین سے جڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے چینل پہ پیش کیے جانے والے بیانات اب آپ لوگوں کو شیمرو عبادت نام کی ایپ پر بھی ملیں گے۔ میں آپ سبھی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ شیمرو عبادت پر جائیں اور وہاں پر جا کر اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ ہمارے ساتھ آپ جڑ جائیں اور جڑ کر دین اور دنیا کی نئی معلومات اور نئی انفارمیشن آپ کو ملیں، اور آپ دین و دنیا کے اس مقابلے میں تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے اپنی آگے کی منزلوں کو چوم لیں۔ بہت بہت شکریہ۔